کے لیے، جو کہ میں دیکھ کر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ یہ اتنے گرو ہو چکے ہیں، کیونکہ میں ان کو یاد کرا رہا تھا جب میں یہاں ہوم سیکرٹری تھا 2003-04 میں، تو اس وقت ایک ایمرجنسی سروس تھی، اس کے بھی ہیڈ یہی تھے، تو انہوں نے سیکریٹریٹ کے پیچھے کرشن نگر والی سائٹ پر ایک ڈیمانسٹریشن کی تھی، تو وہ جو بچہ اس وقت چھوٹا سا تھا وہ گرو کر کے ماشاءاللہ اس اکیڈمی کی صورت میں، اور 12,500 آدمی جو کہ ریسکیو ورکر ہیں صرف پنجاب کے لیے، اور باقی سارے پروونسز میں بھی یہ سروس جو ہے پھیل گئی ہے. یہ میرا خیال ہے دس از اے ویری ٹریمنڈس ایفرٹ، اور اس میں میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا رول ہے. تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، ریسکیو 112 کے سب جوانوں کو مبارک دیتا ہوں، اور خاص کر جو ٹیمیں جیتی ہیں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اگلے سال جب ہم اکٹھے ہوں تو سندھ کی ٹیم بھی ادھر ہو. سو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ والے بھی اس چیز میں شامل ہو جائیں، اور نیکسٹ ایئر پورے پاکستان کے لیے یہ ایمرجنسی سروس کے مقابلے ہوں. میں آپ کے جو پاکستان کا ہیومن ریسورس ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے رستے میں آتے ہوئے مجھے ایک جو شیلڈ دکھائی جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان نے جیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے، جو پاکستانی جوان ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے بندے ہوں، چاہے نان سوشل میڈیا ہوں، چاہے ٹک ٹاک کے ہوں، جس کسی کے بھی ہوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایز فار ایز ہیومن ریسورس از کنسرن. وی آر نمبر 1، بلیو می. ابھی دیکھیں آپ جیت کر آئیں، اور ہم جیت کے آئے ہیں. آپ خود بتا رہے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ لوگ جیت کے گئے ہیں. جی ساؤتھ ایشیا میں ایسٹ نہیں، ساؤتھ ایشیا میں آپ جیت کے آئے ہیں. اسی طرح شاید آپ نے دیکھا ہو سوشل میڈیا پر بھی آتا ہے، پاکستان کی ٹیمیں جب باہر جاتی ہیں آرمی کی، ہم کوئی ایونٹ ایسا نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے تھے، رشیا میں کمپٹیشن تھے. کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جس میں کہ پاکستان کی آرمی کی ٹیم سیکنڈ آتی، سب میں نمبر 1. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے، بلیو می، میں اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ یہ کسی سے کم نہیں. لیکن پرابلم کدھر ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. میں اس اتنے اچھے بیوٹیفل فنکشن کو میں کوئی پولیٹیکل سپیچ نہیں کرنا چاہتا. میں صرف دعا آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو بھٹکے ہوئے ہیں اس ملک میں. دعا یہ کریں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جب تک وہ بھٹکے ہوئے لوگ پٹڑی پر نہیں چڑھیں گے تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ پھر دعاؤں پر ہی منحصر ہے. ویسے بھی دعاؤں پر ہی منحصر ہے، لیکن پھر بھی دعاؤں پر منحصر ہے. میں صرف ایک آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آج کل سونے کا کیا بھاؤ ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل سونے کا کیا بھاؤ ہے؟ جی 1,15,000. ٹھیک ہے، جب میری شادی ہوئی تھی 1973-94 میں، اس وقت سونے کی قیمت 100 سے کم تھی. تو یہ دیکھیں یہ کتنا گنا یہ اضافہ ہوا ہے. یہ پیسہ جو ہے وہ میرے جیسے لوگوں نے کھایا ہے. تو اگر ہمارے اپنے ریسورسز ہم جو کماتے ہیں، جو اسی ملک کے ریسورسز ہیں، وہ اسی ملک میں رہیں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سونے کا بھاؤ جو ہے وہ کم ہو کے دوبارہ واپس آ جائے گا. 1,10,000 روپے نہیں ہوگا. میں خیال ختم ہی نہ کر لیں. ابھی اذان شروع ہوئی ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس فنکشن کے لیے.
جو جیت گئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے سارا کام کیا ہے ان کو مبارک دیتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می. میں پہلے سے زیادہ، پہلے تو 1122 کو ڈاکٹر صاحب کو صرف رنگ کرتے تھے کہ اس کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو سزا نہ دیں، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے ایٹ لیسٹ کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. جی تسی میں نہ لڑ کے سوال کرنے نے تو میں کسی سے جواب نہیں دینا. پولیٹیکل سوال نہ کریں. اچھا کس کا سنوں؟ آپ کا دوں جواب یا اس کا؟ پہلے آپ جسے. اچھا چلیں جی پھر آپ چپ رہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پہلی بات تو یہ ہے کوئی کسی گورنمنٹ کے آدمی نے رائٹ فرام دا پرائم منسٹر جو کچھ ہوا ہے اس کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ جی پہلی بات تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیر از سم تھنگ رانگ ود دا سسٹم. پہلی بات تو یہ ہے اس کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، غلط ہوا ہے. ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ، اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف آئی ایم شیور ایکشن بھی ہوگا. ٹھیک ہی ہو جائے گا، اب ہو ہی جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں. اس کو کوئی اتنا سیریسلی آپ نہ لیں. وین دا پرائم منسٹر سیڈ دس تھنگ کہ دس از رانگ تو بات ہی ختم ہوگی. دیکھیں ایشو بنایا جا رہا ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا، غلط ہوا. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میاں کو رکھے چاہے وہ ہیں تو دوسروں کو نکال دیں، یہ نہیں ہوتا. اگر مخرجہ خارج ہوا تو سب کا ہوگا. شاہ صاحب اس وقت جو موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے 16 تاریخ کو جلسے ہونے جا رہے ہیں، اپوزیشن بہت زیادہ ہاسٹائل ہوئی ہوئی ہے، کس طریقے سے کمبیٹ کیا جائے گا؟ کیا اپوزیشن کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی مکمل اجازت دی جائے گی؟ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس ملک میں، مجھے یہ بتائیں آپ. یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ تو ہوتے رہتے ہیں جلسے، یہ بھی ہو جائے گا. ایسی تو کوئی بات نہیں. پہلی دفعہ اے آر ڈی بنی، ایم آر ڈی بنی، یہ پی ایم ڈی بن گئی ہے، پھر اے بی سی ایک بنے گی، بہت کچھ ہوگا، ایکس وائی زیڈ ہوگا. تو یہ آپ دیکھ لیں. یہ جو موومنٹ ہے نا، ابھی آپ نے بات کی ہے تو لیٹ می ٹیل یو، موومنٹ ہوتی ہے بیانیے کے اوپر، ریزن کے اوپر. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی انسان جو کہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے نا، وہ اپنی فوج کے خلاف جلسے جلوس کے لیے نہیں نکلے گا. میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، آئی مے بی رانگ، کہ کوئی ملک مجھے بتا دیں، کسی ملک کا کوئی مجھے بتا دیں کہ کون سا ملک ہے جہاں کے جلسہ جلوس اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی سیکورٹی ایجنسی جو ہے، جو کہ آپ کی ساورینٹی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف جو ہے جلسہ جلوس ہو. بتا دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے حکومت کو کوئی اس کا نہیں ہے، فکر کوئی نہیں. اپوزیشن کے لاگو کیسز نکلتے ہیں تو نیا فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، گورنمنٹ بھی پیچھے اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے جب جنرل عاصم باجوہ کی بات آتی ہے تو ان کے خلاف الزامات لگتے ہیں تو گورنمنٹ اس پہ چپ کر جاتی ہے، نہ نیب اس کو والد کو کارروائی کرتی ہے. وہ جھوٹ تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو عاصم باجوہ کے بارے میں نکلے تھے وہ جھوٹ تھے. میں جنرل عاصم باجوہ کو پرسنلی جانتا ہوں جب وہ میجر تھا. وہ جھوٹ تھے. دیکھیں پچھلے 30-35 سال سے تو ایک حکومت، ایک پارٹی حکومت میں ہے یا نہیں؟ جو دوسری پارٹی ہے وہ 35 سال سے پتہ نہیں سندھ میں ہے، 2 باریاں 3 باریاں ادھر لے چکے ہیں. جو نواز لیگ ہے وہ 3 باریاں فیڈریشن میں لے چکے ہیں. تو انہی کے بارے میں ہی کچھ نکلیں گے نا کیس. یہ تو پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے،
ٹھیک ہے نا, جو 50 سال سے رہے ہیں, جنہوں نے حکومت کی ہے, جنہوں نے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ جنہوں نے مال بنایا ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک فیکٹری سے 30 ہو گئی ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ باہر جائیدادیں بنائی ہیں, تو پی ٹی آئی کا تو بعد میں پتہ چلے گا نا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ پولیس فورس والے دنیا کھڑی ہوئی ہے. جب کسی, آپ کو بھی پتہ ہے, لاہوریوں ساروں کو پتہ ہو, لاہور شہر تو بھی بنا, پہلے تو گاؤں ہی تھا. جب میں لاہور میں آیا تھا اس وقت گاؤں ہی تھا, ساندہ ہی تھا, اشرا پیڑ تھا, شہر نہیں تھا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جس وقت کسی جگہ ایس ایچ او ٹھیک چلا جاتا ہے نا, اس تھانے میں لوگ جو تھے نا وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. کسی ضلع میں اچھا ایس پی چلا جاتا تھا, ادھر سے کرمنل چلے جاتے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, اس کی آنیسٹی کا تو میرا خیال ہے اپوزیشن بھی متقد ہے کہ ہی از این آنیسٹ مین. تو اس کے ہوتے ہوئے نیچے سے, میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے, شاید ہو, لیکن جان بوجھ کر پلان کر کے جس طرح پہلے ڈاکے تھے وہ تو نہیں ہے, وہ مار بھی کوئی نہیں سکتا. اچھا سر, آپ نے کہا کہ دیگر تو چلا مان لیا جانت آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد مہنگائی کیسے بڑھی, اور اس کے علاوہ موقع کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوور آل جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کو موقع پاکستان تحریک انصاف نے خود نہیں دیا کہ وہ عوام کو ساتھ لے کے باہر نکلے, کیونکہ مہنگائی کی ریشو اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, کرائم ریٹ لاہور میں اور اوور آل پورے پنجاب میں بہت زیادہ. تو کیا یہ موقع حکومت کو نہیں دے رہی؟ تو اب اپوزیشن مہنگائی کے لیے بات نہیں کر رہی, کوئی خدا کا خوف تو کرے. مہنگائی آج ہوئی ہے, ایک منٹ ہے, مہنگائی آج ہوئی ہے. ایک منٹ پلیز میری بات تو سن لیں, میری بات سن لیں. مہنگائی آج تو نہیں ہوئی نا, مہنگائی میاں صاحب کی تقریر کے بعد ہو گئی ہے. پہلے کیوں نہیں نکلے؟ اگر ان کو اتنا ہی پیار تھا اپنی عوام کے ساتھ کہ یہ چینی مہنگی کھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو پہلے نکل آتے. ابھی اس تقریر کے بعد وہ نکل رہے ہیں, یہ مہنگائی کے نہیں نکل رہے ہیں. اور مہنگائی کا بھی میں آپ کو سیدھی سادھی بات بتا دوں, جب آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہیں, امپورٹ زیادہ ہو جاتی ہیں, روپے کے اوپر اثر پڑتا ہے. روپیہ جب نیچے جاتا ہے, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, اور ڈالر میں ہی ہر چیز باہر سے آتی ہے, اسپیشلی آپ کی گیس اور تیل. اور جب آپ گیس اور تیل مہنگا منگاتے ہیں باہر سے, پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ایز اے لے میں شاہ جی, آپ نے 2007 کی بھی موومنٹ دیکھی ہے, اس وقت آپ ایک بہت ذمہ دار پوزیشن پہ تھے. 2007 میں جب عدلیہ بحالی موومنٹ چلی, اس وقت بھی سینیریو اپوزیشن کے مطابق اس صورت ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان میں مقدمات, اتنے خطرناک مقدمات کہاں سے درج ہو رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور فیکٹر بھی اس سارے معاملے میں آ چکا ہوا ہے؟ جس طرح عدلیہ بحالی موومنٹ ایک چھوٹی سی موومنٹ تھی, جب اسٹارٹ ہوئی تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی. دیکھیں, وہ بالکل ڈفرینٹ سناریو تھا. اس سناریو کے ساتھ اور اس سناریو میں نہیں تھا. اس سناریو میں جنرل پرویز مشرف تھے, چاہے الیکشن ہو چکے تھے, پبلک نہیں مانتی تھی. پبلک کہتی تھی یہ ڈکٹیٹر ہیں, انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی. ٹھیک ہے, ابھی میرا نہیں خیال, شاید میں نے تو نہیں دیکھا عمران خان کو یونیفارم پہنتے ہوئے, سفید شلوار قمیض کالی باز کر. سویلین ہے, الیکٹ ہو کے آیا ہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ سمجھتے تھے اس وقت, جو کہ موومنٹ چلی تھی ان کی وکیلوں والی, کہ جی ایک بندے کو جسٹس افتخار سے, بعد میں تو سارے پنجابی میں کہتے ہیں نا راج گئے نے, بعد میں تو سارے اس سے راج گئے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہی از دا چیف جسٹس, ہی شوڈ ناٹ ہیو بین. ایک بیانیہ تھا, ایک ریزن تھی. ابھی مجھے کیا ریزن دیتے ہیں آپ کہ جی اب ہم فوج کے خلاف گالیاں دینی فوج کو؟ ابھی میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. تھینک یو ویری مچ.